محترم ضمیر صاحب اور ان کی ٹیم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ عزیز طلبہ، ضمیر صاحب نے بڑے ہی مدلل اور جامع انداز میں بات کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پمفلٹ جو ہے جب آپ کو ملے گا اس کے اوپر ایک حدیث شریف بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ میں دو آیات قرآن پاک کی اس حوالے سے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرانے کے لیے ایک آیت سورہ ملک میں نازل فرمائی، وہ آخری آیت ہے، آپ لوگ گھر جا کے ضرور دیکھیے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم آپ کا پانی نیچے گہرائی میں لے جائیں تو کون ہے جو آپ کو وہ پانی نکال کر دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج اس چیز کا مشاہدہ ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ ضمیر صاحب نے بھی کہا کہ پہلے 25-30 فٹ پہ پانی آ جایا کرتا تھا، جو دریا کے نزدیک علاقے ہیں ادھر اس سے بھی بہت اوپر پانی تھا۔ ایسے ہی کل میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ 60 سے 80 فٹ پہ اسلام آباد میں کبھی کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا، آج 300 سے 400 فٹ کی گہرائی پہ پانی وہاں مل رہا ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کے 600 تک فٹ کی گہرائی میں پانی ملنے کے چانسز ہیں، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ زیر زمین پانی کے ذخائر اگر بہت زیادہ کم ہو گئے تو پانی ملے گا بھی نہیں۔ آج کل آپ سن رہے ہیں کہ آئندہ ملکوں میں جو جنگیں ہیں ان میں بھی کہیں پانی کا ذکر آ رہا ہے، جیسے پچھلے دنوں پاکستان انڈیا کے ساتھ جو ٹینشن بھی بنی اور ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی جو پاکستان نے الحمدللہ جیتی، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی آپ کا بند کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے لیے بہت زیادہ تگ و دو آئندہ ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو بیٹے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، کھاؤ پیو ضرور، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں اسراف اور فضول خرچی جو ہے وہ منع ہے۔ ایسے ہی آپ چاہے کھانا لیں، بے شک آپ کسی شادی میں کسی دعوت میں شامل ہوں، جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی لینا چاہیے، اور پانی بھی ایسے ہی جتنا پانی پینا ہے اتنا ڈالا جائے، پانی ضائع نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو انہوں نے اس بروشر پہ نوٹ کر رکھی ہے وہ میں باقاعدہ پڑھ دیتا ہوں۔ پانی کو ضائع مت کرو، چاہے تم کسی بہتی ندی پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ تو صدقے جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے 1400 سال پہلے یہ بات نوٹ کر لی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو کتنا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے کہ آپ ندی پہ بیٹھے ہیں، چلتے پانی پہ وضو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی بلا وجہ پانی جو ہے وہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے رویے میں احتیاط شامل ہو جاتی ہے وہ ہر جگہ بے احتیاط کرتا ہے، اور جس کے رویے میں بے احتیاطی ہوتی ہے وہ ہر جگہ بے احتیاطی کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان بیٹے ذمہ دار لوگ ہیں، اور ہمارے مذہب کا جو امتیازی وصف ہے وہ احساس ذمہ داری ہے۔ پانی اپنے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے، سب کے لیے بچانا، اور اپنے اس گلوب کو، اس زمین کو، ساری جو پریشانیاں ہیں اس سے بچا کے رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے سن کے کہ دنیا میں 6 ممالک ایسے ہیں جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ سامنا کر رہے ہیں، ان میں ایک پاکستان ہے۔ وہاں پہ عجیب و غریب ٹائم پہ بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، گلیشیئرز ہیں، برف کے بڑے بڑے پہاڑ سمجھ لیں آپ چلتے ہوئے، وہ پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے نئی نئی جھیلیں بن رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں۔ تو یہ مسائل بن رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا حصہ بھی گلوبل وارمنگ میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو کیمیکل جلائے جاتے ہیں، صنعتیں جو ہیں وہ مختلف اس کو صنعتی فضلہ کہتے ہیں، وہ نکالتی ہیں، یا دھواں نکلتا ہے وہاں سے جب یہ تیاری کی جاتی ہے چیزوں کی، مشینیں چلتی ہیں، تو اس سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ پاکستان کا اپنا حصہ بڑا کم ہے، لیکن ہمیں اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ باقی ملکوں سے بھی جو اس طرح کے اثرات آلودگی کے آ رہے ہیں وہ پاکستان پہ زیادہ پڑ رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا گلگت وغیرہ کا جو علاقہ ہے
اس میں اوزون لیئر اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکٹیو لیئر رکھی ہے سورج کی شعاؤں اور ہمارے درمیان، جو ہمیں یہ اسکن کے مختلف مسئلوں سے بچاتی ہے. اور الٹرا وائلٹ ریز UV جو ہوتی ہیں وہ بالکل اس میں سے چھن کے ہمارے پاس آتی ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہتا. یہاں پاکستان میں گلگت بلتستان کے اوپر ایک اتنا بڑا شگاف ہو چکا ہے اوزون لیئر میں کہ وہاں اس علاقے میں اسکن کا کینسر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اگر ہم نے اپنے گلوب کو بچانے کی کوشش نہ کی اور ہماری طرف سے یہ آلودگی، پانی کا ضیاع اور اس طرح کی چیزیں اگر یہ ہوتی رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ یہ نیچر کا جو سارا بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا میں آپ بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو باتیں آپ سن رہے ہیں، ان چیزوں کو ایک تو عمل میں لانا چاہیے، اور دوسرا ہمارے مذہب کا یہ خاصہ ہے کہ جو اچھی بات آپ کو معلوم ہو وہ دوسروں کو بتانی چاہیے. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ پانی کو پریزرو کرنا چاہیے تو یہ پیغام آپ نے ہر جگہ پہ پہنچانا ہے اور پودے بھی لگانے ہیں، کیونکہ پانی کے لیول کو قائم رکھنے کے لیے اور موسم کی جو شدت ہے اس کو روکنے کے لیے درختوں کا بہت بڑا کردار ہے. ایواپوریشن کا ان کا جو عمل ہوتا ہے ریسپائریشن کا، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نمی آتی ہے اور اسی سے بادل بنتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، اور بارش جو ہے وہ پانی سیپیج کر کے نیچے زمین میں جاتا ہے اور زیر زمین پانی کا لیول جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. بارشیں ٹائم پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سے آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کرنی چاہیے کہ ہمیں سیف قسم کا انوائرمنٹ جو ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ مہیا کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.